عین حق ہے تجھے علم کا دریا کہہ دوں، یہ بھی سچ ہے کہ گلشن تقوا کہہ دوں۔ تو نے پیدا کیے محمود و رشید و انور، زیب دیتا ہے انہیں جس قدر اچھا کہہ دوں۔ ایک دو چار ہوتے تو گنا دیتا میں، حق یہ ہے کہ تجھ کو نوادر کا خزانہ کہہ دوں۔ بار بار آتا ہے شعیب کے دل میں کہ تجھے دل افرنگ میں اٹکا ہوا کانٹا کہہ دوں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین، دارالعلوم دیوبند کیا ہے؟ دارالعلوم کے قیام کا پس منظر کیا ہے؟ دارالعلوم دیوبند کی حقیقت کیا ہے؟ دارالعلوم کے قیام کا پس منظر یہ ہے کہ انگریزوں کے مکمل تسلط کے بعد شاہ عبدالعزیز دہلوی رحمہ اللہ نے یہ اعلان فرما دیا کہ یہ ملک اب انگریزوں کا غلام ہو چکا ہے اور اس کے دارالحرب ہونے کا فتویٰ دے دیا۔ تو آہستہ آہستہ انگریزوں کا تسلط مزید بڑھتا گیا۔ ان کا یہ تسلط سیاسی، تہذیبی اور مذہبی ہر اعتبار سے تھا۔ دوسری جانب لوگوں نے حالات سے سمجھوتا کرتے ہوئے انگریزوں کو اپنا حکمران تسلیم کر لیا، لیکن مسلمان اور بالخصوص علماء انگریزوں کی حکومت سے پریشان تھے۔ انگریزوں کی حکومت کے خاتمے کے لیے مختلف سطح پر جد و جہد کی گئی، لیکن کامیابی نہ ملی۔ اس کے بعد مسلح جد و جہد کا دور شروع ہوا اور آخری مسلح جنگ 1857 میں ہوئی، جس کے کمانڈر ان چیف مولانا مہاجر مکی رحمہ اللہ تھے۔ مولانا قاسم نانوتوی اور مولانا رشید احمد گنگوہی رحمہم اللہ وغیرہ بھی شریک جنگ تھے۔ سوء اتفاق اس جنگ میں کامیابی نہ ملی۔ اس کے بعد انگریز بلا شرکت غیر اقتدار پر قابض ہو گئے اور یورپ سے پادریوں کی ایک بڑی کھیپ عیسائیت کے فروغ میں مصروف ہو گئی اور سب سے زیادہ نشانہ مسلمانوں کو بنایا، کیونکہ حکومت بھی مسلمانوں سے ہی چھینی تھی۔ انہیں جیل کی سلاخوں میں بند کر دیا گیا۔ بالخصوص علماء کو بہت تکلیفیں دی گئیں، لیکن مسلمانوں کے لیے اپنی شریعت اور تحفظ اسلام کی بقا کی فکر اہم تھی۔ لارڈ میکالے کا اعلان کہ ہم ہندوستان میں ایسی نسل چاہتے ہیں جو رنگ و نسل کے لحاظ سے تو ہندوستانی ہو لیکن دل و دماغ کے لحاظ سے انگریز ہوں، کافی پریشانی کا باعث بنا۔ انگریزوں کو اقتدار سے بے دخل کرنے کے لیے علماء کرام نے ایک لائحہ عمل طے کر کے 9 سالوں بعد 1866 میں دارالعلوم دیوبند قائم کیا، جس کا مقصد شعائر اسلام کا تحفظ، انگریزوں سے ہندوستان کو آزادی دلانا اور اس سلسلے میں افراد تیار کرنا تھا۔ چنانچہ پہلے شاگرد شیخ الہند مولانا محمود حسن دیوبندی رحمہ اللہ نے آزادی کی تحریک چلائی اور کئی سارے اکابر ان کے ساتھ شریک رہے۔ مہاتما گاندھی کو بھی انہی اکابر نے مہاتما کا لقب دے کر آزادی کی تحریک میں شامل کر لیا تھا۔ ایک مرتبہ شیخ الہند نے صاف لفظوں میں فرمایا کہ کیا تم سمجھتے ہو کہ یہ مدرسہ صرف پڑھنے پڑھانے کے لیے قائم ہوا؟ میں جانتا ہوں کہ اس کے قیام کا اصل مقصد کیا ہے۔ دارالعلوم کے کارناموں کی تعداد ان گنت اور بے شمار ہے، لیکن 3 سب سے اہم ہیں۔ ایک، ہندوستان کو آزادی کی دولت سے ہمکنار کرنا۔ دوسرے، اسلامی تعلیمات کا تحفظ اور اس کا فروغ ہے۔ تیسرا کارنامہ، باطل قوتوں کا دفاع اور اسلام کے خلاف ہونے والی سازشوں کا بروقت جواب دینا ہے۔ ناظرین، دعا کریں یہ چشمہ علم و عمل ہمیشہ پھلتا پھولتا رہے، اس چشمہ علم و عمل کو کبھی زوال نہ ہو۔ عین حق ہے تجھے علم کا دریا کہہ دوں، یہ بھی سچ ہے کہ گلشن تقوا کہہ دوں۔ تو نے پیدا کیے محمود و رشید و انور، زیب دیتا ہے انہیں جس قدر اچھا کہہ دوں۔ ایک دو چار ہوتے تو گنا دیتا میں، حق یہ ہے کہ تجھ کو نوادر کا خزانہ کہہ دوں۔ بار بار آتا ہے شعیب کے دل میں کہ تجھے دل افرنگ میں اٹکا ہوا کانٹا کہہ دوں۔